اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام نسائی اور امام ابو داؤد وغیرہ نے ایک بڑی پیاری حدیث نقل کی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل جو بہت مشہور صحابی ہیں اور جن کو حضور پاک علیہ السلام نے یمن بھیجا تھا گورنر بنا کر، لوگوں کے قاضی بنا کر، اسی طرح حضرت معاذ کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اعلمہم بالحلال والحرام، یہ حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ تو یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ارشاد فرمایا انا احبک، کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام کا کسی سے یہ کہنا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، ظاہر بات ہے یہ تو کسی بھی انسان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی سعادت کی بات تھی۔ حضرت معاذ تو پھولے نہیں سمائے، بہت زیادہ خوش ہو گئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے ان کو ایک نصیحت فرمائی۔ تو دراصل حضور پاک علیہ السلام اصل تو ان کو نصیحت کرنا چاہتے تھے، لیکن اس نصیحت سے پہلے آپ نے تمہید کے طور پر یہ بات کہی کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تاکہ بتایا جائے اور اس سے اندازہ ہو جائے کہ جو میں نصیحت کر رہا ہوں یہ کوئی عام نصیحت نہیں ہے، یہ بہت اہم نصیحت ہے، اور یہ گویا کہ میں اسپیشلی تم کو بتا رہا ہوں کیونکہ تمہیں مجھ سے محبت ہے اور مجھے تم سے محبت ہے، میں تم سے بہت خاص محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنا ہرگز مت چھوڑنا، ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور مانگا کرنا، پابندی سے مانگنا، کبھی مت چھوڑنا۔ اور پھر یہ دعا سکھائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ میری مدد فرمائیے اپنا ذکر کرنے پر اور اپنا شکر ادا کرنے پر اور اچھی طرح آپ کی عبادت کرنے پر، یعنی اے اللہ میں آپ کا ذکر کروں، میں آپ کا شکر ادا کروں اور میں آپ کی اچھی عبادت کروں، اچھے انداز سے آپ کی عبادت کروں، اس میں بھی مجھے آپ ہی کی مدد کی ضرورت ہے، آپ ہی کی اعانت کی ضرورت ہے، میں آپ کا ذکر، آپ کا شکر، آپ کی عبادت آپ کی توفیق اور مدد کے بغیر نہیں کر سکتا۔ تو کہ نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگی جا رہی ہے، یہ دعا سکھائی جا رہی ہے، حالانکہ آپ ایک نماز پڑھ چکے ہیں، ایک عبادت کر چکے ہیں، لیکن دراصل عبادت کرنے کے بعد بھی بندے کو یہ احساس رہنا چاہیے کہ جو عبادت میں نے کی ہے، یہ جو میں آئندہ کبھی کروں گا، وہ اللہ کی مدد اور اس کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تعلق جب اللہ سے ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کے کہنے کیا۔ اس حدیث سے ایک تو ہمیں یہ سبق ملا کہ ہر نماز کے بعد ہم اس دعا کی پابندی کریں، لیکن اس سے ایک دوسرا سبق یہ بھی ملا کہ جب کوئی بڑا کسی کو نصیحت کرے تو نصیحت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، لٹھ مار انداز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بہت پیارے انداز سے نصیحت ہونی چاہیے، اور اگر ہو سکے تو پہلے اپنے اور اس کے درمیان جو خاص تعلق ہے اس خاص تعلق کا ذکر کرنا چاہیے، تاکہ جو سننے والا ہے جس کو آپ نصیحت کر رہے ہیں وہ پوری طرح متوجہ ہو جائے اور وہ آپ کی بات کو بہت زیادہ اہمیت دے، اس کے بعد پھر اس کو نصیحت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ طریقہ بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دعا کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔